به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين إلى آخر الآية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لا إله إلا أنا مالك الملوك ملك الملوك قلوب الملوك في يدي إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم مکرم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سننے والی پرداشی عورتیں، سب سے پہلے خالق کائنات مالک دو جہاں اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہوں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے. ساری کائنات کی بادشاہت اور شہنشاہی اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہم سب کے آقا، ہم سب کے پیارے، آمنہ کے دلارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر. انہوں نے اپنی امت کے خاطر جتنا رویا ہے، شاید ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے، ایک بھائی اپنے بہن کے لیے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے، یعنی پوری کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا ہے جتنا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رویا، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے رویا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، شہداء، بزرگان دین، خصوصاً یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے ان سب پر اللہ کی رحمت، اس کی برکت کا خاص نزول ہو. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کو اطاعت سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی اور یہ بھی آپ سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو بارش بے موسم برساتے ہیں. دوسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں
جن کے دل سخت ہوتے ہیں، نرمی، رحم، ہمدردی ایسی کوئی صفت ان لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی، پھر وہ ظالم بن کر اللہ کے بندوں پر طرح طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں۔ بخیل کے بارے میں آتا ہے کہ امیر آدمی پھل فروٹ کھاتا ہے لیکن بخیل مال کا غم کھاتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ایک بات ہے وہ ہمارے حالات سے بالکل مناسب ہے، یعنی حکومت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو ہم پر طرح طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ تو میری گفتگو، میری تقریر کا مقصد اور میرا جو موضوع ہے وہ آج یہی رہے گا کہ جیسے آپ کے اعمال ویسے آپ کے حکام، یعنی حکام کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے۔ اللہ رب العزت ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نشانی تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت حکومت دیں گے جو ہم پر ظلم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں اس روئے زمین پر بھیجا ہے اپنے احکام کی پاسداری کے لیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے کام کو نہیں کرتا ہے اور اس کے منع کیے ہوئے کام سے نہیں رکتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام ٹوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر ایسے حکام پیدا کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے حق میں بھلا نہیں کرتے۔ اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے خود کے کیے ہوئے بد اعمالیوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر ہم ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی بڑا نہیں، صرف میں اللہ ہوں، مالک الملوک، میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہت میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا دل، ان کے قلوب میرے قبضے میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، جب میرے بندے، میری بندیاں میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، میرا کہا مانتے ہیں، نبی کا بتایا ہوا طریقہ اپناتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، تو میں اپنے بندوں پر جو بادشاہ مسلط ہیں ان کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہوں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہوں۔ اور جب وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَاعُونِي، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کو توڑتے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، نبی کے راستے پر نہیں چلتے، نبی کی سنت کو نہیں اپناتے، قرآن کے طریقوں کو نہیں اپناتے، غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، غیر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اپنا نمونہ بناتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو میں ان پر جو مسلط حاکم ہے، جو حکمران ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں، ان کے دلوں سے نرمی چھین لیتا ہوں، ان کے دلوں میں سے ہمدردی چھین لیتا ہوں، تو
تو وہ ان پر طرح طرح سے مصائب ڈھاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء، اپنے علیہم، تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں اور حکمرانوں کو برا بھلا کہنے میں نہ گزارو، ان کو بد دعا نہ دو کہ ایسے لوگ ہیں، ہم پر ایسے لوگ آ گئے، ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کے تضرع میں، اس کے ذکر میں، معافی میں، توبہ میں، استغفار میں وقت گزارو، کئی اکفیکم ملوککم، تاکہ ان بادشاہوں کے متعلق میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ آج ہمارے ملک کا جو ماحول ہے وہ بہت کشمکش کے عالم میں ہے۔ سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہے اور ہر ایک تمنا کر رہا ہے کہ جو حالات گزشتہ دنوں میں ہم پر تھے وہ نہ ہو، ویسے حالات نہ آئے، ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ ہو۔ اس کے لیے طرح طرح سے تدبیریں کی جا رہی ہے، لوگوں کو جگایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اپنا حق ہے، اس کا استعمال کیجیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ پر اچھے لوگ اسی وقت آئیں گے جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے۔ چاہے کوئی بھی آپ پر مسلط ہو جائے، کوئی بھی لیڈر بن جائے، آپ کے اعمال اگر خراب ہوں گے تو ان کے دلوں کو سخت اللہ رب العزت کر دیں گے، وہ آپ پر ظلم کریں گے۔ جن کو لانے کی آپ بات کر رہے ہیں، گزشتہ کئی سالوں میں وہ رہ چکے ہیں، اور مسلمانوں کی بربادی، بلکہ بابری مسجد کا ڈھہنا، یہ سب انہی کی حکومتوں میں ہو چکا ہے۔ تو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کو راضی کریں۔ جب اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے تو طرح طرح کی نعمتوں سے ہم کو نوازیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتی، چاہے بچہ کتنا ہی خراب ہو، کتنا ہی برا ہو، لیکن ماں یہ پسند نہیں کرے گی کہ بچہ تکلیف میں ہو، درد میں ہو۔ اور مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر ہم پر ایسے لوگوں کو بھی مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں دکھ، درد، تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، ہمارا جینا دھوبر کرتے ہیں، تو پھر یہ 70 ماؤں سے زیادہ کیسے محبت ہوئی؟ اللہ رب العزت کا اس طرح ہمیں عذاب دینا یہ رحمت بشکل عذاب ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندے آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر آگ میں لگ جاتی ہے تو مہینوں پٹی باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ پاورفل آگ آپ کیسے برداشت کرو گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہمارے بد اعمالیوں کا جو عذاب ہے وہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی دے کر ہمیں چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچا لیں، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ جو اچھے اعمال کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط اتنا ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس دور میں لوگوں کے اعمال درست تھے، اللہ رب العزت نے ان پر کیسے حاکموں کو مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم تھے تو دنیا کی سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو
جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا پھر ایک دور آیا جس میں لوگوں کے اعمال اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں پر مقرر کیا۔ ان کے زمانے کی بات آتی ہے کہ انسان میں بھائی چارہ اور انسان میں راحت اور چین سکون چھوڑیے، جانوروں میں بھی اس وقت پیار و محبت کا عالم تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے اعمال درست تھے، ایک ہی گھاٹ پر بھیڑ اور شیر دونوں مل کر پانی پی رہے ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں کے اعمال خراب ہوتے گئے، جیسے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہوتے گئے، فتنوں نے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنا شروع کر دیا، لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اعمال سے بالکل خالی ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا۔ کیوں؟ جب ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارے میں عیاشی آ گئی، ہمیں عیش پسند ہو گئے اور ہم نے اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑ دیا، پھر وہاں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے واسطے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے بادشاہ ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں، حکمرانوں کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم مومن بن کر، مسلمان بن کر، ایک سچا پکا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، ہمارے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد اعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آنے والے دور میں ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط فرمائے جو ہم پر ہمدردی کا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ رحم و سکون کا معاملہ کرے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، ایسے موقع پر ہم سب کو وہ دعا بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر، لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں پہ آپ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لا تسلط علینا بذنوبنا۔ یا اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ مضمون بتا رہا ہے کہ غلط لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو نبی دعا کر رہے ہیں اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط نہ کر جو آپ سے ڈرتے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں چین سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمان ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے